عمر را احد الصوبین فاشتراہما ثم رأى الآخر جاز له ان يردهما، جس نے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا دیکھا اور فاشتراہما دونوں کو خرید لیا، دو کپڑا خریدا مگر صرف ایک کو دیکھا ہے تو اسے جائز ہے کہ دونوں کپڑوں کو وہ واپس کر دے۔ تو اس لیے کہ کپڑوں میں فرق ہوتا ہے، تو ایک کو دیکھنے سے دوسرے کا دیکھنا نہیں پایا جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک کپڑا دیکھ کر کے خریدا، دوسرا بغیر دیکھے، تو جس کو نہیں دیکھا ہے اسی کو واپس کرنے میں خیال حاصل ہونا چاہیے، اور جس کو دیکھ کر کے خریدا ہے تو اس میں خیار نہیں حاصل ہونا چاہیے، یہ قیاس کا تقاضا ہے، لیکن اسے دونوں کو واپس کرنے کا اختیار ہے۔ کیوں کہ جس کو دیکھ کر کے خریدا ہے اگر اس میں بیع لازم ہو جائے گی، اور جس کو نہیں دیکھا ہے اور اس کو واپس کرنا صحیح ہو تو تفرق صفقہ ہو جائے گا، اور تفرق صفقہ جائز نہیں، اس لیے خریدے تو دونوں کو، واپس کرے تو دونوں کو۔ جس نے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑے کو دیکھا اور دونوں کو خرید لیا پھر دوسرے کو دیکھا تو اسے واپس کرنا جائز ہے، لأن رؤیت احدہما لا یکون رؤیت الآخر، کیونکہ دو کپڑوں میں سے ایک کا دیکھنا یہ دوسرے کا دیکھنا نہیں ہے، للتفاوت فی الثوب، کپڑوں میں، فی الثياب، کپڑوں میں اختلاف کی وجہ سے، کہ سارے کپڑے یکساں نہیں ہوتے ہیں، کچھ ململ کے ہیں، کچھ چکن کے ہے، کچھ لینن کے ہے، طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ فبقی الخيار، تو اسے خیار باقی رہے گا معلوم یرا، جب تک اسے نہ دیکھے۔ ثم لا يرد وحده، پھر صرف اسی کپڑے کو واپس نہیں کرے گا جس کو نہیں دیکھا ہے، بل یردہما، بلکہ دونوں کو واپس کر دے، حتی لئلا یکونا تفریقا للصفقہ، اگر کہ تو اسے جائز ہے کہ دونوں کو واپس کر دے، تاکہ قبضہ کے تام ہونے سے، بیع کے تام ہونے سے پہلے تفرق صفقہ لازم نہ ہو، اور یہ اس لیے کہ لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض، کیونکہ صفقہ تام نہیں ہوتا خیار رویت کے ساتھ ساتھ قبضہ سے پہلے اور قبضہ کے بعد، کہ جب تک چاہے مبیع پر قبضہ کریں یا مبیع پر قبضہ نہ کریں، جب تک مشتری دیکھ نہ لے اس وقت تک بیع تام نہیں ہوتی ہے، صفقہ تام نہیں ہوتا۔ ولہذا یتمکن من الرد بغیر قضاء ولا رضاء، کہتے ہیں اسی لیے تو کہ مبیع کو واپس کرنے کا اختیار ہے بغیر قضاء، بغیر رضا کے، کہ چاہے بائع کی رضامندی ہو یا رضامندی نہ ہو، قاضی کا فیصلہ ہو نہ ہو، اور اسے واپس کرنے کا اختیار ہے۔ فی خیار، کما ذکرنا فی خیار الشرط، جیسا کہ ہم نے خیار الشرط میں ذکر کیا ہے۔ امن لہو امم ماتا لہو خیار الرویت بطل خیارہ، اور جس کا انتقال ہو گیا اور مبیع اور اس کو خیار رویت حاصل تھا تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ جس نے کوئی چیز خریدا اور اپنے لیے خیار شرط کر لیا تھا، اور ابھی 3 دن نہیں گزرے کہ 3 دن کے اندر مشتری کا انتقال ہو گیا یا بائع کا انتقال ہو گیا، تو اس کا خیار اس کے وارثین تک منتقل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کسی نے بغیر دیکھے خرید لیا اور ابھی 3 دن نہیں گزرا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کا انتقال ہو گیا تو یہ خیار رویت بھی خیار شرط باطل ہو جائے گی کہ اس نے دیکھا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس نے جس نے کوئی چیز خریدا وہ ماتا، اور جس کو خیار رویت حاصل تھا اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا اختیار باطل ہو جائے گا۔ وَلِأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِي الْإِرْثِ عِندَنَا، کیونکہ ہم احناف کے نزدیک خیار رویت میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ وقد ذکرناہ فی خیار الشرط، اور خیار شرط کے بیان میں ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے کہ یہ خیار یہ قابل انتقال چیز نہیں، اور وراثت جاری ہوتی ہے جو چیز قابل انتقال ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ
اس کو ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ وفی خیار کا ذکر نہ ہو فی خیر شرط، خیار شرط کے بیان میں ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے کہ جس کو خیار شرط ہو اور اگر وہ میعاد کے اندر انتقال کر جائے تو یہ اس کے وارثین کو خیار شرط منتقل نہیں ہوگا، کیونکہ منتقل وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آیان سے ہو اور جو آراز سے ہو، وہ قابل انتقال نہیں ہے۔ ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدت، جس نے کوئی چیز دیکھی اور پھر اسے ایک مدت کے بعد جو ہے خرید لیا، فإن كان على الصفة التي رآه، اب اس میں دو حج کہ دیکھا اور پھر ایک مدت کے بعد جو ہے خرید لیا، تو کیا اسے خیار رویت حاصل ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں اگر وہ اشیاء ان قسموں میں سے ہے کہ جن میں مرور ایام کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو یہ بے لازم ہو گئی، خیار شرط نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ شے ان چیزوں میں سے ہے کہ مرور ایام سے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے تو خیار شرط حاصل ہو جائے گا۔ جس نے کوئی چیز خریدی، پھر جو ہے جس نے کوئی چیز دیکھی اور پھر اسے ایک مدت کے بعد خرید لیا، فإن كان على الصفة التي رآه، تو اگر یہ اسی صفت پہ ہے جس صفت میں اس کو دیکھا تھا، فلا خیار له، تو اسے کوئی اختیار نہیں، لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة، کیونکہ اسے جو ہے کہ دیکھنا، اس لیے اس کے اوصاف کا علم ہونا جو ہے پہلے ہی حاصل تھا، اور بالرؤية السابقة کہ پہلے ہی دیکھنے سے اس کے اوصاف کا علم حاصل تھا، تو جب پہلے ہی دیکھنے سے اوصاف کا علم حاصل تھا تو اس سے خیار رویت حاصل نہیں ہوگا۔ وہ بفوات ہی یثبت الخیار، اور اگر چیز ان میں سے ہو کہ اس کے اوصاف بدلتے رہتے ہیں، اگر اوصاف فوت ہو گئے تو اس سے خیار رویت حاصل ثابت ہوگا۔ الا اذا كان لا يعلم مرئیۃ لعدم رضائے بہ، مگر یہ کہ اگر مشتری کو معلوم نہ ہو کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، مشتری نے ایک چیز دیکھی اور دیکھنے کے بعد جو ہے ایک مدت کے بعد اسے خرید لیا بغیر دیکھے، یعنی خریدتے وقت نہیں دیکھا اور اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مبیع وہ ہے جس کو میں دیکھ چکا ہوں، بلکہ ایسے ہی خرید لیا حالانکہ اس کو دیکھ چکا تھا، تو اب اس مشتری کو جو ہے خیار رویت حاصل ہوگا، کیونکہ اس کی رضا متحقق نہیں ہے۔ وَإِن وجدہ متغیرا فلہ الخیار، اور اگر مشتری نے اسے دیکھا اور دیکھنے کی مدت کے بعد خرید لیا اور اس خریدتے وقت جو ہے اس میں تبدیلی آ چکی ہے تو مشتری کو اختیار حاصل ہے۔ وَإِن وجدہ متغیرا، اور اگر اس نے اس حال سے بدلا ہوا پایا تو فلہ الخیار، تو مشتری کو جو ہے خیار رویت حاصل ہے۔ وَلِأَنَّ تِلْكَ الرُّؤْيَةَ لَمْ تَقَعْ مُعْلِمَةً بِأَوْصَافِهِ، کیونکہ اس رویت سے اسے اس کے اوصاف کا علم واقع نہیں ہوا، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ، تو گویا اس نے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ جب دیکھا تھا تو دوسرا وصف تھا اور اب خریدتے وقت اوصاف اس کے بدل چکے ہیں، تو گویا اس نے دیکھا ہی نہیں، تو اب خریدنے کے بعد اسے دوبارہ خیار رویت حاصل ہوگا۔ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي التَّغَيُّرِ، اب جو ہے زید نے کوئی چیز دیکھ لی تھی اور سال بھر کے بعد اب خرید رہا ہے، خرید لیا اور کہہ رہا مجھے خیار رویت حاصل ہے، کیونکہ جس اوصاف پہ میں نے دیکھا تھا اس وصف پہ نہیں ہے، اور بائع کہہ رہا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کے اوصاف میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ اب دونوں میں اختلاف ہے، بائع کہہ رہا کہ اوصاف میں کوئی تبدیلی نہیں، مشتری کہہ رہا تبدیلی، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ فرماتے ہیں وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي التَّغَيُّرِ، اگر بائع اور مشتری دونوں اختلاف کریں اس کے اوصاف کے بدل جانے میں، فالقول قول البائع، تو بائع کی بات معتبر ہوگی، لأن التغیر حادث، کیونکہ جو ہے یہ تبدیلی امر حادث ہے، والسبب اللزوم ظاہر، اور لازم ہونے کا سبب بالکل ظاہر ہے، الا اذا بعدت المدت،
مگر یہ کہ اگر مدت بہت دراز ہو گئی ہو، علی ما قالو، جیسا کہ فقہاء نے فرمایا ہے، کہ لأن الظاہرہ شاہد للمشتری، کیونکہ اس صورت میں ایک زمانے کے بعد خریدنا، اس میں مشتری کے قول کی شہادت دے رہا ظاہر حال کہ کیونکہ چیزیں زمانہ گزر جانے کے بعد بدل جاتی ہیں، بخلاف مَإِذَا اختلف فی الرؤیت، یہ برخلاف کہ اگر اختلاف ہو دیکھنے میں، بائیں کہہ رہا تھا کہ آپ نے اسے دیکھا ہے اور مشتری کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا ہے، تو اب اگر اختلاف ہو دیکھنے نہ دیکھنے میں تو کیوں لأنہا امر حادث، کیونکہ یہ امر حادث ہے، والمشتری ینکرہ، اور مشتری دیکھنے سے انکار کر رہا، فیکون القول قولہ، تو اب بات جو ہے مشتری کی مانی جائے گی، کیونکہ حدیث میں ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ بینہ جو ہے مدعی کے ذمہ ہے، اب بائی کہہ رہا کہ آپ نے دیکھا اور بائی کے پاس کوئی گواہ نہیں، اور مشتری انکار کر رہا کہ میں نے نہیں دیکھا ہے، تو اس کی جو ہے بات معتبر ہوگی۔ من اشترى ادلا زتی ولم یرہ فباء منہ صوبا او وہبہ وسلمہ لم يرد شیئا منہا الا من عیب، جس نے ایک گٹھر زتی کپڑا خریدا اور اس میں متعدد تھان تھے، ولم یرہ، اور اس نے دیکھا بھی نہیں، بغیر دیکھے خرید لیا، فباء منہ صوبا، تو ان جو ہے کپڑوں میں سے ایک تھان اس نے بیچ دیا یا کچھ تھان بیچ دیا یا کسی کو ہبہ کر دیا، وسلمہ، اور اسے مالک بنا دیا، اس کے حوالے کر دیا، تو لم یرد شیئا منہا، اب ان گٹھروں میں سے کچھ بھی واجب واپس نہیں کرے گا، الا من عیب، سوائے عیب کے، کہ عیب اگر ہے تو خرید جو ہے بڑھ سکتے ہیں، اگر عیب نہیں جو ہے تو اگر جو فرماتے ہیں کہ جس نے ایک گٹھر جو ہے کپڑا خریدا زتی جو ہے، اور اس میں سے ایک کپڑا یا کچھ کپڑے بیچ دیے یا ہبہ کر دیا اور موہوب لہو کو سپرد کر دیا، تو اب ان میں سے کوئی بھی کپڑا کوئی بھی تھان واپس نہیں کر سکتا، الا من عیب، ہاں اگر کپڑوں میں سے کسی تھان میں عیب ہو تو جس میں عیب ہو اس کو واپس کر دے گا، وکذالک خیار الشرط، اور ایسے ہی خیار شرط میں ہے، یہ خیار شرط کے طور پر جو ہے ایک گٹھر خریدا اور ان میں سے ایک تھان بیچ دیا یا کسی کو ہبہ کر دیا، اب خیار شرط زائل ہو جائے گا، کیوں لأنہ تعذر الرد، کیونکہ جب اس نے ایک تھان بیچ دیا یا ایک تھان کسی کو ہبہ کر دیا ہے اور اسی کے حوالے بھی کر دیا، کیونکہ اسے واپس کرنا متعذر ہو گیا اس کو، جو فیما خرجہ ان ملک ہی، جو کپڑے اس کی ملک سے نکل چکے ہیں، اب اسے تو واپس کرنا جو ہے اس میں سے واپس کرنا متعذر ہے، کہتے ہیں کہ لأنہ تعذر الرد فیما خرجہ ان ملک ہی، کیونکہ جو کپڑا اس کی ملک سے نکل چکا ہے اور اسے واپس کرنا متعذر ہے، وفی رد ما بقیہ تفریق الصفقہ، اور اگر ایسا ہو کہ جس کو واپس کر دیا تو اسی کو جس کو بیچ دیا تو اس کا مالک بنا دیا، لیکن جو اس کے پاس رکھا ہوا باقی ہے اس کو واپس کر دے تو کیا حرج ہے کہ تفریق الصفقہ ہوگا اور تفرق صفقہ جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اور بقیہ کے رد کرنے میں تفریق الصفقہ لازم آ رہا ہے بیع کے تام ہونے سے پہلے، اور کیوں لأن خیار الرویت والشرط یمنعان تمامہا، کیونکہ خیار رویت اور خیار شرط یہ بیع کے تام ہونے سے مانع ہیں، بخلاف خیار عیب کے، کیوں لأن الصفقۃ تتم مع خیار العیب، کیونکہ صفقہ تام ہوتا ہے خیار عیب کے ساتھ قبضہ کے بعد، کہ قبضہ کر لیا اور کہ اگر خیار عیب کے ساتھ خریدا لیکن تب بھی قبضہ کرنے سے بیع لازم ہو جاتی ہے، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتِمُّ قَبْلَهُ، اگرچہ جو ہے قبضہ سے پہلے بیع تام نہیں ہوتی، وَفِيهِ وَضْعُ الْمَسْئَلَةِ، اور اسی سلسلے میں مسئلے کی وضع ہے کہ قبضہ سے پہلے اس نے جو ہے کہ قبضہ سے پہلے اس میں عیب نظر آیا، فلو عاد الیہ بسبب ہوا فسق فهو علی خیار الرویت، اگر اس نے جو ہے ایک گٹھر کپڑا خریدا، اس میں چند تھان تھے، ایک تھان جو ہے اس نے فروخت کر دیا
تو اب بقیہ کو جو ہے دیکھا اور پسند نہیں آیا تو واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ تفرق صفقہ لازم آ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ بیچا ہوا تھان اس کی واپس ہو جائے، مثلاً جس سے بیچا تھا وہ انکار کر گیا، وہ ان کو دے دیا، تو اگر جو ہے کہ وہ مال واپس ہو گیا جس کو اس نے فروخت کر دیا تھا، ولو آدھا الیہ بسبب ہوا فسق فهو علی خیر الرویت، تو اگر جو ہے وہ مال جو کپڑا جو بیچا تھا وہ واپس ہو گیا کسی بھی سبب سے، یعنی کسی بھی سبب سے واپس ہونا یہ فسق ہے، تو اب مشتری کو خیر الرویت حاصل ہوگا۔ قضا ذکرہ شمس الائمہ سرخسی، ایسے ہی امام شمس الائمہ سرخسی نے ذکر کیا ہے۔ وعن ابی یوسف انہ لا یعود بعد سقوطہ، اور حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جب تھان بیچ دینے سے یا ہبہ کر دینے سے اس کا خیار جو ہے یہ ساقط ہو گیا، پھر دوبارہ آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اب وہ واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ہے کہ جو چیز ساقط ہو گئی دوبارہ نہیں لوٹ سکتی ہے، تو اس کے خیار الرویت ساقط ہو گیا تھا، وہ دوبارہ اختیار کا مالک نہیں ہوگا۔ کا خیار شرط، جیسے کہ خیار شرط میں ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی سامان خریدا خیار شرط کی بنیاد پر، اور ابھی شرط پورے ہونے سے پہلے 2-4 ہی دن مثلاً گزرا ہو، اور اس نے جو ہے 2-3 دن کے اندر اندر اس نے جو ہے دیکھ اب بیع نافذ کر دیا ہو، نافذ کرنے کے بعد پھر اب بائع سے کہہ رہا اچھا مجھے نہیں لینا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اس کی بات نہیں سنی جائے گی، کہ جب ایک مرتبہ اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تو اب جو ہے اسے اختیار نہیں ہوگا۔ وعلیہ اعتمد القدوری، امام قدوری رحمۃ اللہ نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اعتماد کیا ہے، تو گویا ایک قول جو امام شمس الائمہ سرخسی کا ہے کہ وہ واپس کر سکتا ہے، اور امام جو ہے جو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یہ ہے کہ واپس نہیں کر سکتا۔ واللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔